بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل کے سلسلے میں یہ حدیث جو حضرت عائشہ نے بیان فرمائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے اور وفات تک آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی تھی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا رمضان المبارک کے اعمال کے متعلق، اور خصوصاً شب قدر جو ہے اس کے حوالے سے کیا کیا اعمال ہوتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام جیسے کہ گزر بھی چکا ہے کہ رات بھر بیدار رہتے تھے اور نفلی عبادات کرتے تھے یا قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ ایک جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آخری عشرے میں آپ علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے۔ مرد حضرات جیسے کہ بتایا بھی جا چکا ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور خواتین گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں۔ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پر مخصوص جگہ پر رہیں، سوائے وضو کرنے کے لیے آپ جو اٹھے ہیں یا گھر میں کوئی کھانا شانا بنانے والا نہیں ہے تو آپ اپنے لیے کھانا شانا بنا کے اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ وہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اور اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، چاہے تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، ٹوٹی نمازیں پڑھیں، اور یہ ہے سنت۔ اور کوئی گھر میں جیسے مہمان آ گئے، آپ ان سے بھی بات کر سکتے، ان کے ساتھ ویسے ہی محفل نہیں لگا سکتے جیسے عام دنوں میں کرتے تھے، کیونکہ آپ لوگ اعتکاف میں۔ اسی طریقے سے باہر جانا پڑ جائے نہیں آپ جا سکتے، کوئی بیمار ہو گیا دیکھنے نہیں جا سکتے، یعنی تمام کاموں سے ہٹ کر کے آپ کو ایک جگہ رہنا ہوگا، اور یہ بہت بڑا ثواب۔ اسی اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو بندہ یہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ دوزخ سے خندق دور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور خندق اتنی جگہ کو کہتے ہیں جتنی زمین اور آسمان کی دور ہے، درمیان کا فاصلہ ہے جو بندہ اعتکاف کرتا ہے۔ اور بعض علماء تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بندہ جس دن اعتکاف سے اٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہو، سبحان اللہ۔ تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں کیا تو اب کر لیں، 3 دنوں کی نیت سے کر لیں، وہ نہیں ہو سکتا 1 گھنٹے کی نیت سے کر لیں، وہ نہیں ہو سکتا نمازوں کے اوقات میں اعتکاف کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ڈھیر و ڈھیر اجر اور ثواب عطا کرے۔ تو اعتکاف کا معمول ہونا چاہیے۔ کچھ پل تو ایسے ہوں کہ اللہ کو دے، کچھ وقت تو ایسے ہوں۔ آپ دیکھو 24 گھنٹے کس کو دیے جاتے ہیں؟ اپنے جسم کو، اپنی سوچ کو، اپنی دنیا کو، دنیا کے معاملات کو۔ اور آپ نوٹ کرتے ہوں گے نا، جو انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ لینے والا سانس بھی یہیں چھوڑ جاتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے، اس کا پہنے ہوئے کپڑے بھی ادھر رہ جاتے ہیں، جس گھر میں بستے تھے وہ گھر بھی یہیں رہ گیا، جو کچھ استعمال میں تھا وہ سب بھی ادھر ہی رہ گیا، ساتھ کیا ہے؟ اگر نصیب میں ہوا تو وہ ایک سفید کپڑا ہے بس، اور پھر اگر اچھے اعمال کیے تو وہ ساتھ جائیں گے، اور وہاں کون کام آئے گا؟ اللہ اور اچھے عمل۔ تو کیوں نہ پھر اچھے اعمال کیے جائیں اور اللہ رب العزت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اعتکاف کرتا ہے گویا وہ پورا ٹائم اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے۔ جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تذکرے اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جس نے خود گن کے ہمیں کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا کے انسانوں
تمہیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ تو جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ اس کے لیے نکال کے بیٹھے، 10 منٹ اس کو دے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سوچوں کا تسلسل شروع ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ، سبحانک اللہم کیسے پڑھا، سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھی، پھر آگے کون سی سورت میں لائی، رکوع میں سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھا، سمیع اللہ کہا، ربنا لک الحمد کہا، کیسے پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھا، سجدے سے اٹھے تو کیسے اٹھے، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تو کیسے پڑھا، التحیات میں بیٹھے تو کس طرح ان دعاؤں کو پڑھا، کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ شروع میں کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن سارے خیالات جو آ رہے ہیں گویا سب پھر بڑے ہیں، ساری سوچوں کی اہمیت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آذان میں بھی سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس اللہ اکبر کی صدا کو سب سنتے ہیں اور ساتھ کہتے بھی ہیں اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود کسی کو فکر نہیں ہوتی، آذان گزر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے، اتنے خوبصورت مہینے میں بھی نمازوں میں سستیاں ہو جاتی ہیں، تو گویا اللہ رب العزت کو زبان حال سے تو کہا کہ وہ بڑا ہے، عمل سے نہیں دکھایا کہ اللہ بڑا ہے۔ تو یہ میں کل بھی اور کئی اسباق میں بھی بتا چکی ہوں کہ اصل جو قیمت لگے گی نا وہ عمل کی قیمت لگے گی، زبان کی قیمت کوئی نہیں۔ آپ زبان سے جو کہہ رہے ہیں، آپ دیکھو پانی میں ڈوبتے ہوئے فرعون نے کیا کہا تھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ رب العزت نے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اسی کو مار دی اور کہا کہ اب تو ایمان لائے جبکہ تو نافرمان تھا۔ اللہ نہ کرے قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دے کہ اللہ اکبر جب ہوئی تم سب نے اس پر لبیک تو کہا لیکن کر کے تو کوئی نہیں دکھایا، اللہ اکبر سننے کے بعد اللہ اکبر کی صدا ہو گئی، تمہارے پورے محلے میں ایک وقت تک گونجتی رہی لیکن تمہارے کام ہی نہیں ختم ہوئے، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہے، ادھر شاپنگ کے لیے آپ نکل کھڑے ہو، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، آپ کے ہاتھ میں جھاڑو آ گیا، آپ کے ہاتھ میں برتن دھونے کی چیزیں آ گئی، آپ کے ہاتھ میں صفائی ستھرائی کرنے کا کام آ گیا، تو پھر اللہ اکبر کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر اللہ رب العزت کی عظمتوں کو بیدار کریں، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو رمضان المبارک میں نہ بدلا وہ کبھی نہیں بدلے گا، اس کی زندگی بدل ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں انسان خود کو بدل سکتا ہے۔ اب جیسے کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں تو زبان کو اور باتوں سے بھی روکے، یہ سوچ کر کہ اگر میں کچھ بھی کروں گی غلط بات تو میرا روزہ ضائع ہو جائے گا، تو بعد میں بھی اس کی پریکٹس جاری رہے۔ اور جب رمضان میں انسان غلط باتوں سے پرہیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ 11 مہینے بچاتے رہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں انسان نے سوچتا ہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیوں نہ مزید اور اچھے اچھے کام کروں۔ ایک بندہ ایک ڈیوٹی کرتا ہے کسی بھی جگہ پر جاب ہے اس کی، اور وہ ساتھ ایکسٹرا بھی بہت سارے کام کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا باس اسے بہت کچھ دے گا جب یہ ایکسٹرا کام کرے گا، تو اللہ رب العزت سے بھی بڑا کوئی باس ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ سخی ہے کہ جو رمضان المبارک میں ایک عبادت پر 700 گنا بڑھا کر دے رہا ہے، اور جب بندہ زیادہ شوق ذوق سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا اس کو بڑھا دے۔ تو رمضان المبارک اصل آتا ہے انسانی زندگی کو بدلنے کے لیے کہ آپ کا رہن سہن بدل جائے۔ آپ دیکھو کہ عام دنوں میں آپ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں تو رمضان المبارک میں کتنا فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، تو یہ سب سے پہلا ہمارے لیے سبق ہے کہ تمہاری کامیابی اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں بہت صبح کو اٹھنا پڑے گا،
اور حدیث پاک کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ جو بندہ بہت صبح کو سفر شروع کرتا ہے تو وہ منزل پا لیتا ہے. گویا جو بندہ صبح اٹھتا ہے، زیادہ صبح اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر نمازوں کے وقت آتے، پھر باقاعدہ اگر اکثر گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن رمضان میں روٹین بن جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ رمضان المبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری آگے بھی یہ معمول رہے، کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور پڑھا جائے. جیسے کہ میں نے ہر بار قرآن کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ انسان کتنا بھی قرآن، آپ اگر حفظ بھی کسی جگہ کو کر لیں، کوئی آیات کر لیں، کچھ چیزیں کر لیں حفظ بھی، اور آپ اس کو مسلسل نہ پڑھیں، روز نہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو ایسا بھول جائے گا کہ آپ کو دیکھ کے بھی نہیں آئے گا. تو لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کو معمول میں لائیں. اور جیسے کہ اصل تو بات جو ہو رہی تھی وہ اعتکاف کی، کہ کچھ پل کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے اللہ کو وقت دے. انشاءاللہ آپ کا وہ وقت ضائع نہیں جائے گا. اللہ رب العزت اس کو بہت قیمتی بنا کر آپ کو واپس دیں گے. تو یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا اور زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا. اور پھر آپ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی رہی. تو 10 دنوں کا نہ ہو سکے تو تھوڑے وقتوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے گھروں میں مصروفیت ہے تو نمازوں کے وقت کی اعتکاف کریں. جب وضو کرنے لگے تو اللہ سے نیت کر لیا، اللہ جب تک میں نماز پڑھوں گی میرا اعتکاف ہے. تو دن میں 5 ٹائم آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. آپ قرآن کریم کھولنے لگے ہیں، پڑھنے لگے، یا اللہ میرا اعتکاف ہے، میں اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں. تو جتنی بار قرآن پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی اعتکاف کا ثواب ملے گا. ایون کہ آپ گھر کا کام کرنے لگی ہیں، جیسے کہ آپ گھر کی صفائی، کیونکہ نفلی اعتکاف میں تو کام بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نیت یوں کر لیں کہ یا اللہ جی میرا اعتکاف ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. گھر کا کام تو مفت میں ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت بھی رکھیں گے. آپ کھانا بنا رہے ہیں، ساتھ میں اعتکاف کی نیت ہے، تو جتنے لوگ کھانا کھائیں گے تو اتنی نیک نیت کی وجہ سے بنائے گئے کھانے کا اثر کھانے والوں پر پڑے گا. اور اگر یوں بھی کر لیں کہ جیسے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ عید تک میرا اعتکاف ہے، یا ظاہر ہے اب 2 دن تو گزر چکے، سنت تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، اب تو نفلی ہوگا، اس میں آپ چلیں پھریں اپنا کام کریں. بس یہ ہے کہ اعتکاف کو خراب کرنے والے کام نہ کریں، جیسے بد نظری نہ کریں، غلط چیزیں نہ سنیں، غیبتیں نہ کریں، اپنے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں برائی نہ پالیں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، جھگڑا لڑائی نہ کریں، اور اپنے رشتے ناتوں کو نہ توڑیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں. تو یہ چیزیں اعتکاف کو پھوڑنے اور خراب کرنے والی ہیں، ان سے آپ بچیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت بڑے اعتکاف کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.